بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیوں بہنوں، آج میں بات کرنے لگا ہوں فالج کی۔ آج کل چونکہ پاکستان میں انتہائی سردی کا موسم ہے اور سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ سردیوں کے دنوں میں آپ اکثر اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں، شہر میں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ فالج کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ سردیوں میں فالج گرمیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سردیوں میں سردی کی وجہ سے خون میں گاڑھا پن زیادہ آ جاتا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، دل کے معاملے میں جو ویڈیو بنایا تھا اس میں بھی عرض کی تھی کہ سردی کے موسم میں ایک تو سردی کی وجہ سے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ہم سردیوں میں ورزش اور ایکسرسائز کم کر دیتے ہیں، تیسرا ہم سردی کے موسم میں اپنا کھانا پینا جو ہے، جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، جو چکنائی والی چیزیں ہیں، کچھ لوگ گھی بنا کر کسی نہ کسی شکل میں کھانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اگر گھی نہیں بناتے تو ڈرائی فروٹ کا زیادہ استعمال، اخروٹ زیادہ، مطلب اخروٹ بری چیز نہیں ہے لیکن ایک لمٹ میں رہ کر ایک آدھ اخروٹ ڈیلی کھایا جائے تو فائدہ مند ہے، اگر ہم 4-5 کھائیں گے تو نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کاجو جو ہے، اگر اس کے 4-5 دانے کھائے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹس جو ہے کہ سردیوں میں ہم ڈرائی فروٹ کا ایکسٹرا استعمال کرتے ہیں، یہ فالج کا باعث بنتا ہے۔ اور ایکسرسائز نہ کرنا، کام نہ کرنا، سردی کی وجہ سے ہر وقت اندر بیٹھے رہنا، دبے رہنا، اور ہیٹر کا زیادہ استعمال جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ آپ کے کمرے میں سے کھا جاتا ہے، کم کر دیتا ہے، اور ہیٹر کی ہیٹ کی وجہ سے بھی خون میں گاڑھا پن آتا ہے، خون کا جو پانی ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ پانی ویسے ہم سردیوں میں کم پیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آکسیجن کم ملتی ہے۔ آکسیجن جو ہے جتنی کم ملے گی اتنا ہی خون میں گاڑھا پن زیادہ ہوگا۔ خون کو اپنی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیشو اور آرگنز کو بہتر سپلائی دینے کے لیے آکسیجن بہت ضرورت ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ ہمارے اپنے اعضاء کی، مثلا دماغ ہے تو اس کو آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر پوری آکسیجن نہیں ملے گی تو دماغ کی جو بہت باریک قسم کی، جس کو ہم کیپلریز کہتے ہیں، شریانے، جو باریک شریانے ہیں، ان میں کسی نہ کسی طرح کوئی رکاوٹ آ جائے گی، اور یہ شریان جو ہے، باریک شریان جو دماغ کی ہے، اس میں جب کوئی رکاوٹ آ جائے گی یا کلوٹ آ جائے گا خون کے گاڑھا پن کی وجہ سے، تو وہ اس کلوٹ کی وجہ سے جس حصے کو وہ سپلائی کر رہی ہے وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا، اس حصے کو فالج ہو جائے گا، اور وہ چاہے اوپر والا آدھا حصہ ہو یا پورے بدن کا ایک سائیڈ ہو، تو یہ فالج کی وجہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ سب بہن بھائیوں سے کہ سردی کے موسم میں بھی اپنی ایکسرسائز، اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں کوئی چھت پہ یا آپ کے صحن میں کسی نہ کسی طرح کوئی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا پسینہ آ جائے۔ دوسرا، اپنے کھانے میں توازن رکھیں، ڈرائی فروٹ کھائیں ضرور، مونگ پھلی بھی کھائیں، کاجو بھی کھا لیں، اخروٹ بھی کھا لیں، لیکن یہ ساری چیزیں اکٹھی نہ کھائیں۔ کسی دن مونگ پھلی کھا لی، کسی دن کاجو کے 4-5 دانے کھا لیے، کسی دن ایک اخروٹ کھا لیا، میکسیمم 2 کھا لیے، کسی دن بادام کھا لیے، اس طرح بدل بدل کے کھائیں۔ اور گھی کا استعمال تو میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں کا کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے تو گھی بالکل نہ کھائیں۔ گھی تو ہم کہتے ہیں جی، ہمارے بڑے سیانے جو تھے، بزرگ تھے، وہ گھی کھاتے تھے سردیوں میں بنا کر، یہ بات ہمیں یاد ہے،
لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ گھی کھاتے تھے، وہ کام بھی بہت زیادہ کرتے تھے، وہ جا کر باہر اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، ہارڈ ورک ایکسرسائز کرتے تھے، تو وہ ان کے جو باقی کام ہیں، جو اچھے کام ہیں، وہ تو ہم بھول جاتے ہیں اور گھی والی بات ہم یاد رکھتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھی کھا کر کام کرتے تھے اور ان کو صحت بنتی تھی، ہم گھی کھا کر چارپائی پہ لیٹتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر بڑوں کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں یا تو ان ساری باتوں پر عمل کریں تو پھر تو آپ گھی کھائیں، اگر باقی ایکسرسائز والی ہارڈ ورکنگ والی، وہ ہمارے بڑے تو باہر جا کر صبح صبح ہی کئی ایسے کام کرتے، میلوں پیدل سفر کرتے تھے، ہم نہیں کرتے 1 کلومیٹر بھی۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں میرے بھائیوں، آپ فالج سے بچنے کے لیے خاص طور پر جو 40 سال کی عمر سے زیادہ جن لوگوں کی ہے، وہ اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ محسوس کرے کہ اس کی رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ سن ہو رہی ہے، سست ہو رہی ہے، سینس لیس ہو رہی ہے، تو پھر اس کو فوری طور پر یہ کرنا چاہیے کہ گرم پانی کر کے اس گرم پانی میں اپنے ہاتھ ڈبو لینے چاہیے۔ ہاتھ میں نے کہا، پاؤں نہیں کہا، گرم پانی میں ہاتھ ڈبو کر رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن فوراً تیز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ہارٹ کے سلسلے میں، دل کے دورے کے سلسلے میں کعوہ بتایا نا، اجوین کا اور کالی مرچ کا اور یہ والی منکہ، یہ تینوں چیزوں کا آپ کعوہ بھی بنا کر پی سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈپ کر کے رکھیں اور فوری طور پر کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں۔ لیکن یہ موقع آنے ہی نہ دیں۔ میری تو آج کا موضوع تو یہی ہے کہ آپ کا یہ موقع آئے نا، آپ پرہیز اتنا کریں، اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھیں، گرم رکھیں اور کھانے پینے میں اعتدال رکھیں، سردی سے بچ کے رہیں، ایکسرسائز کریں، تو یہ وقت آئے گا نہیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ روزانہ بھی یہ جو میں نے کعوہ کہا، سردی کے موسم میں جو 40+ لوگ ہیں، اجوائن کی 2 چٹکیاں اور منکہ کے 7 دانے اور کالی مرچ جو ہے اس کے 5 دانے، اس کو 2 کپ پانی میں ابال کر اس کا جب 1 کپ رہ جائے تو یہ کعوہ اگر ہم لوگ روزانہ پیتے رہیں تو اس سے سردی بھی کم ہوتی ہے، خون میں جمنے کا عمل، گاڑھا پن ہونے کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ہم باقی بھی پرہیز کریں۔ تو بھائیو، یہ جو میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے آج والی، یہ سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ یہ ہمارے قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فالج سے بچ جائیں۔ اگر کوئی بھی ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی ویڈیو دوبارہ بھی کہ سب کی سننے میں کو مل جائے تو پھر آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔